گلہٹی کسیا تیندوا بائی کینت اینڈرسن۔ دفعتاً مجھے اپنی کمر بند کے ساتھ بندھے خنجر کا خیال آیا۔ اپنی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی تیندوے پر سے ہٹائے بغیر میں نے دائیں ہاتھ سے خنجر میان سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ اسی لمحے تیندوا ایک بھرپور گرج کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ قطعی غیر ارادی طور پر اپنا سر بچاتے ہوئے میں نے اپنا بایاں بازو اس کے کھلے جبڑوں میں گھسیڑ دیا اور جسم کی پوری قوت سے اس کی جسد کو روکا۔ اس وقت ہم دونوں کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے برسوں کے بچھڑے ہوئے دوست اچانک ملاقات پر بے ساختہ بغل گیر ہونے جا رہے ہوں۔ تیندوے کے پنجے میرے کندھے میں پیوست تھے، مگر مجھے حیرت انگیز طور پر ذرا سی بھی تکلیف محسوس نہ ہو رہی تھی، بلکہ اس کے لگائے ہوئے زخموں کے نتیجے میں ایک جنونی کیفیت پورے وجود پر طاری ہوتی جا رہی تھی۔ تیندوے نے اپنے دانت میرے بازو میں گاڑ دیے تھے۔ اس کی بدبودار سانسیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ ہرا رہا تھا اور اپنی پچھلی ٹانگوں پر زور ڈال کر مجھے مسلسل پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ایک زوردار سانس خارج کرتے ہوئے پورے بدن کی قوت بازوؤں میں منتقل کی اور خنجر مضبوطی سے تھام کر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ تیندوے نے ایک دل ہلا دینے والی دھاڑ کے ساتھ میرے بائیں بازو کے شکنجے سے آزاد ہونے کی کوشش کی، مگر میں نے اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی اور زیادہ شدت سے اس کے حلق میں ٹھونس دی، پھر تیزی سے اس کے پیٹ میں پے در پے خنجر کے کئی وار کیے۔ تیندوا میرے حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے مجھے ساتھ لیے زمین پر آ گرا۔ میرے دودھاری خنجر نے اس کا پیٹ چاک کر ڈالا تھا۔ اس کے پیٹ کی آلائشیں کٹ کر باہر لٹکنے لگی تھی۔ گرتے گرتے میں نے خنجر اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر گھونپ دیا اور وہیں دستے تک پیوست چھوڑ کر دائیں ہاتھ سے زمین کا سہارا لیا، بایاں گھٹنا سکیڑ کر اس کے جسم کے نیچے سے نکالا اور اس کے خون آلود پیٹ پر رکھ دیا۔ تیندوے کی قوت مدافعت دم توڑ چکی تھی۔ خنجر دستے تک اس کے سینے میں پیوست تھا۔ انتہائی کوشش کے بعد میں نے اپنا بازو اس کے منہ سے باہر نکالا اور قسطوں میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تیندوے نے چند لمبے سانس لیے، خون بار آنکھوں سے مجھے گھورا اور پھر اس کا جسم لرزنے لگا۔ چند ہی ثانیوں میں گلہٹی کا سیاہ تیندوا دم توڑ چکا تھا۔ خون آلود خنجر پتلون کے بائیں پائنچے سے صاف کرتے ہوئے میں نے واپس ڈب میں ڈال دیا اور الپنا کی جانب پلٹ گیا۔ وہ اپنی جگہ پتھر کا بت بنے کبھی مجھے اور کبھی کتے اور تیندوے کی لاش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی کیفیت بالکل ایسی تھی جیسے جاگتی آنکھوں کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ آپ نے ایک خنجر سے اسے مار ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی قوت گویائی بحال ہوئی تو اس نے کہا۔ میں نے جواب میں مسکرانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ خون آشام درندے کے ساتھ جنگ ختم ہوتے ہی میرا دھیان اپنے زخمی جسم کی جانب مڑا تو میں نے خود کو کیچڑ، خون اور تیندوے کی جسمانی آلائشوں سے بری طرح لتھڑا ہوا پایا۔ میرا پورا وجود یکلخت آگ کی طرح پھڑکنے لگا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر درخت کے تنے کا سہارا لینا چاہا مگر کامیاب نہ ہو سکا اور یک بارگی لڑکھڑا کر الپنا کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ ہوش آنے پر میں نے خود کو گلہٹی کے ڈاک بنگلے میں ایک آرام دہ بستر پر پڑا پایا۔ قریب ہی سفید لباس میں ملبوس ایک ڈاکٹر اور نرس کھڑے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر ڈاکٹر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے حیرت سے اپنے پٹیوں میں لپٹے ہوئے وجود کو دیکھا۔ میرا پورا بدن دھو کر زخموں پر پٹیاں کر دی گئی تھیں۔ زخموں سے مجھے آہستہ آہستہ گزشتہ واقعات یاد آنے لگے۔ ماہن
مجھے الپنا کا خیال آیا۔ ابھی میرا ذہن انہی سوچوں میں گم تھا کہ رانگا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہمراہ ایک دراز قد نوجوان بھی تھا۔ لباس اور حلیے سے وہ کسی امیر خاندان کا چشم و چراغ معلوم ہوتا تھا۔ یہ وجے صاحب ہیں، رانگا نے اس کا مجھ سے تعارف کرایا۔ یہی آپ کو لے کر یہاں آئے تھے، لیکن میں تو الپنا کے ڈاکٹر نے آپ کو زیادہ بات چیت سے منع کیا ہے۔ وجے میرے قریب آ کر بولا، الپنا اپنے گھر میں محفوظ ہے، آپ اب آرام کیجیے۔ لیکن آپ، میں نے ایک تکلیف بھری سسکائی بھرتے ہوئے سوال کیا تو وہ بولا، میں وہی بد نصیب ہوں جس کی خاطر الپنا اپنی جان پر کھیل گئی۔ اگر آپ کی اس سے ملاقات نہ ہوتی تو نہ جانے میں اسے دوبارہ دیکھ بھی پاتا یا نہیں۔ میں اب ساری بات سمجھ گیا۔ وہ یقیناً الپنا کا محبوب تھا، مگر وہ ہم تک کیسے پہنچا؟ وجے نے جیسے میرے خیالات پڑھ لی اور بولا، میں اور الپنا رات کو اس رات جب میں مقررہ وقت پر باغ پہنچا تو الپنا کے بجائے اس کی خاص ملازمہ کو وہاں موجود پایا۔ اس نے میرے استفسار پر بتایا، الپنا میری خاطر سیاہ تیندوے کا سر کاٹنے جنگل میں گئی ہے۔ تو میرے اندر کا خواب دیدہ راجپوت ایک آن میں بیدار ہو گیا۔ میں اسی وقت گھوڑا سنبھالے جنگل کا رخ کر لیا۔ خاصی تلاش کے بعد جب میں آپ لوگوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا تو وہ خون آشام درندہ آپ کے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکا تھا اور آپ بے ہوش پڑے تھے۔